بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بچوں نعت کے کچھ اشعار کی تشریح کی تھی، آج ہمارا یہ آخری شعر ہے اور کچھ ہم ایکسرسائز کے جو آپ کے مختصر سوالات ہیں ان کو دیکھیں گے۔ شعر ہفتم ہے: جو بے داغ لالا بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ تو بچوں لفظوں کو سمجھنے کے بعد سب سے دوسری چیز جو اہم ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ورڈز میننگ ہے۔ جب تک آپ کو الفاظ میں نے نہیں آئیں گے آپ کسی بھی شعر کی تشریح اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اب بچوں اس میں دو لفظ جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، ایک تو یہ بے داغ لالا اور دوسرے نمبر پہ ہے بے خار گل۔ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں بچوں؟ لالا جو ہے یہ ایک سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے، لیکن اس پھول کی خامی یہ ہے کہ اس میں بچوں سیاہ رنگ کے دھبے پائے جاتے ہیں جو کہ اس پھول کو بدنما کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد گل سے مراد ہوتا ہے بچوں پھول، اور جب پھول کی بات کی جائے تو یہاں پہ مراد بچوں گلاب کا پھول ہے، اور بچوں گلاب کا جو پھول ہوتا ہے اس کی اگر ٹہنی کو دیکھیں یا اس کو توڑنے لگے تو اس پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں اور اسے چبھ جاتے ہیں جو بھی توڑنے والا ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو بے داغ لالا اور بے خار گل ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے، اور تو سے مراد یہاں کون ہے؟ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ پھول جس میں داغ نہ ہو اور وہ پھول جس میں کانٹا نہ ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو یہ دو لفظ بچوں اگر آپ کو سمجھ آ جائیں گے تو آپ کو اس شعر کی تشریح جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ اب بچوں مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسے صاف اور پاکیزہ ہے جیسے بغیر داغ اور کانٹے کے پھول ہوں۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر بہت ہی خوبصورت اور دلکش پیرائے میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کا مضمون باندھ رہا ہے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بے داغ لالا کی مانند ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح ایک لالا کا پھول بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس میں جو سیاہ رنگ کے دھبے ہوتے ہیں تو وہ اس پھول کو بدنما کر دیتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بے عیب ہے، وہ ایسے ہے جیسے وہ پھول ہو جس میں داغ نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارے پیارے آقا ایسے بے عیب ہیں جیسے ایک پھول ہو اور وہ خوبصورت ہو اور اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ تو ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ایسی صاف اور پاکیزہ ذات ہے جو عیبوں سے پاک ہے۔ ہمارے پیارے آقا میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح پھر کہتا ہے بے خار گل۔ تو شاعر تحریر کرتا ہے کہ ایسا جیسا کہ خوبصورت پھول ہوتا ہے اور نرم و ملائم ہوتا ہے، لیکن بچوں جب اس پھول کو توڑنے لگتے ہیں تو ہماری انگلیوں پہ کانٹے چبھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح شاعر تحریر کرتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ ایسے پھول کی مانند ہے جو نرم و ملائم ہوتا ہے جس میں کانٹے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی بچوں ہمارے پیارے آقا کی ذات مبارکہ ہے جس میں کانٹے نہیں ہیں، یعنی ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ دوسروں کو فیض یاب کرنے والے ہیں، دوسروں کو دکھ یا تکلیف دینے والے نہیں ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا محمد عربی جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ڈھونڈنے سے بھی ان سا نہیں مل سکتا۔ اس موضوع کے حوالے سے بچوں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے: تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ تو بچوں شاعر کہتا ہے کہ ایسی ذات صرف ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہی کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہمیں نظر نہیں آتا جو دوسروں کو دکھ یا تکلیف نہ دیتا ہو۔ صرف ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ایسی واحد ہستی ہے جو دوسروں کو مستفید کراتے، جو دوسروں کو فیض یاب کراتی ہے۔ اب بچوں اس کے چند مشقی سوالات ہیں، بہت ہی آسان سے ہیں، تھوڑا سا ان پہ توجہ رہے گی۔ پہلا سوال ہے صبا کہاں سے آتی ہے؟ صبا بچوں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں۔ تو صبا اس نظم کے حوالے سے بچوں آپ جو مختصر جوابات دیں گے تو مختصر جواب یہ ہوگا کہ صبا مدینے سے آتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا سوال ہے پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ تو نعت کے حوالے سے بحوالہ نعت پھولوں میں مدینے کی خوشبو جو ہے وہ آتی ہے۔ شاعر کو مدینے کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، مراد یہ کہ پھولوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آتی ہے۔ تیسرا سوال دیکھیں گے شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ تو پیارے بچوں شاعر کے دل میں یہ حسرت اور یہ آرزو ہے کہ شاعر چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جیے اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر ہی اسے موت آ جائے۔ چوتھا سوال دیکھیں گے شاعر اپنی حرمت اور آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ تو پیارے بچوں شاعر اپنی حرمت اور آبرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں اپنے آپ کو خاک میں ملا کر، اپنے آپ کو خاک میں ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ میں خود خاک میں مل جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور آبرو کے لیے۔ چوتھا سوال دیکھیں گے طوطی اور بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ تو باحوالہ نعت طوطی اور بلبل جو بہت ہی خوشگلو پرندے ہوتے ہیں وہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، وہ بھی پیارے آقا کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ بھی پیارے آقا کا چرچا کرتے ہیں۔ آخری سوال ہے کہ لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ شاعر یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو شاعر کہتا ہے کہ جیسے لالے کا پھول ہو اور اس میں داغ دھبے نہ ہوں جو اس میں سیاہ رنگ کے پائے جاتے ہیں، اور پھول وہ جو بغیر کانٹے کے ہو، تو شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک بھی ایسی ہی ہے جیسے ایک پھول جس میں سیاہ رنگ کے دھبے نہ ہوں وہ بے عیب ہو، اور وہ پھول جس میں کانٹے نہ ہوں، اور ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی بے عیب ہے۔ تو آج کا بچوں نعت کا موضوع ختم ہوا چاہتا ہے اور اس کی ایکسرسائز بھی آج ہم نے دیکھ لی۔ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے بچوں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔